یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اگلے ایک ہفتے تک میں ڈاکٹر جمال کے گھر پر ان کے خاص کمرے میں رہا، جہاں میرا چہرہ پٹیوں سے لپٹا رہا۔ انہوں نے بڑی مہارت سے میری شکل تبدیل کر دی تھی۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں دوبارہ میجر صاحب کے گھر گیا تھا، جہاں میری ڈاکہ روانگی کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ روانہ ہونے سے پہلے میں نے اس بوڑھے چینی کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک زیر حراست ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں مل سکا تھا، بس اتنی سی بات پر کہ وہ جہاز میں مرنے والے کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا، اور شک تھا کہ اس نے کوئی گڑبڑ نہ کی ہو۔ اسے تفتیشی مرکز میں رکھا گیا تھا۔ چینی سفارت خانہ بھی اس کی رہائی کے لیے کوشاں ہو چکا تھا، اور وہ بوڑھا کسی وقت بھی رہا ہو سکتا تھا۔ میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ میں خود اس بوڑھے سے ملوں اور بات کروں، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ مجھے 1 گھنٹے کے بعد ڈھاکہ روانہ ہو جانا تھا، اور یہ گھنٹہ مجھے میجر صاحب کے ساتھ گفت و شنید میں گزارنا تھا۔ بوڑھا چینی بظاہر بے گناہ ثابت ہو چکا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ گڑبڑ اسی نے کی ہے۔ یہ بات نہ جانے کیوں میرے ذہن میں چپک کر رہ گئی تھی کہ جس وقت آندرے پوف باتھ روم میں گیا تھا، اس وقت اس بوڑھے نے بم اس کے بریف کیس میں رکھا ہوگا۔ مجھے یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ آندرے پوف نے اپنا بریف کیس دیگر سامان کے ساتھ سیٹوں کے اوپر بنے ہوئے سامان رکھنے کے لیے مخصوص خانوں کی بجائے اپنے پاس سیٹ ہی پر رکھا ہوا تھا۔ اس طرح بوڑھے چینی کے لیے گڑبڑ کرنے کا بڑا آسان موقع تھا۔ گھر سے ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے میرا دماغ انہی سوچوں میں گم تھا۔ ایئرپورٹ پر میرے استقبال کی طرح میری روانگی بھی بڑے جذباتی انداز میں ہوئی تھی۔ میجر صاحب نے سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ فلائٹ بر وقت روانہ ہوئی اور بر وقت ڈھاکہ پہنچ گئی۔ تمام رستے کوئی مشکوک یا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر میرا استقبال میجر ایاز اور عبداللہ نے کیا۔ انہیں میجر صاحب نے پہلے ہی میری آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ نئی حیثیت سے میرا ان سے تعارف ہوا۔ وہ دونوں بظاہر گرم جوشی کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ اندر سے بہت افسردہ اور مزمحل ہیں۔ اس کی وجہ کوئی اور بھی ہو سکتی تھی، لیکن میری خوشگمانی یہ تھی کہ انہیں میرے مرنے کا افسوس ہے۔ 1 ہفتے سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد جب میں کمر کی جگہ لینے کے لیے احمد علی کے روپ میں ان سے ملا تو ان کا درد دوبارہ سے تازہ ہو گیا۔ بعد میں میرا یہ خیال درست ثابت ہوا تھا۔ میجر صاحب مجھے اپنے ساتھ چھاونی لے گئے تھے، جہاں دیر تک ان سے موجودہ حالات اور اپنی حکمت عملی کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی۔ میرے پلان سے 100% اتفاق کرتے ہوئے انہوں نے گریلا جنگ کی حمایت کی، بلکہ انہوں نے مجھے اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ گزشتہ کافی عرصہ سے مکتی باہنی اور دیگر شرپسندوں کے خلاف کام کرتے ہوئے انہوں نے نیم عسکری تنظیموں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد محسوس کیا ہے کہ رضاکار فورس وغیرہ کا تجربہ ناکام ہو چکا ہے۔ البتہ کچھ نوجوان ایسے ان کی نظر میں تھے جو ہر اعتبار سے قابل اعتماد تھے۔ ان کی معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی غیر معمولی صلاحیت، تربیت حاصل کرنے میں کمال، تیزی اور مستعدی، حفظ راز کے سلسلے میں قابل رشک استقامت، اور پاکستان اور اسلام سے بے پناہ محبت، ایسی چیزیں تھیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا ارادہ ہے کہ وہ ان نوجوانوں کو ایک باقاعدہ تنظیم کی شکل دے دیں۔ اس سلسلے میں اعلیٰ حکام سے منظوری راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی زندگی اور نوکری دونوں کو داؤ پر لگا کر بغیر منظوری حاصل کیے یہ تنظیم قائم کر دیں گے۔ اس سلسلے میں ایک فکر انگیز بات یہ تھی کہ ان تمام نوجوانوں کا تعلق اسلامی چھاتروں شنگوں سے تھا۔ اس طرح ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ عوامی لیگ والے اس بات کو بھی ایک سیاسی سکینڈل بنا لیں گے کہ فوج نے اسلام پسند طلبہ تنظیم کے کارکنان پر مشتمل ایک الگ فورس بنا لی ہے جو بنگالیوں پر ظلم کر رہی ہے۔ مگر جو ہوگا دیکھا جائے گا کہ مقولے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے تنظیم قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور آج اسی سلسلے میں میمن سنگھ جانے کا ارادہ رکھتے تھے، جہاں انہوں نے نوجوانوں کی ایک مختصر اجتماع میں اس تنظیم کے قیام کا اعلان کرنا تھا۔ میں اور عبداللہ بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد ہماری فوجی جیپ میمن سنگھ کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ راستے میں میجر صاحب نے بتایا کہ آج کل ان کی ڈیوٹی میمن سنگھ میں لگا دی گئی ہے، کیونکہ یہاں پر اور ارد گرد کے علاقوں میں کئی بھارتی فوجی مکتی باہنی کے روپ میں پکڑے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 1 ہفتہ پہلے ہی انہوں نے چند بنگالی نوجوانوں کو رضاکار فورس سے الگ کر کے اپنے طور پر تربیت دینے کا آغاز کر دیا ہے۔ میجر صاحب رستے بھر ان نوجوانوں کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے، اور میں ایسے نوجوانوں سے ملنے کے لیے بے چین ہوتا رہا۔ حالانکہ اس سے پہلے میں عبد المالک، عبداللہ اور عمر کی صورت میں پاکستان سے دیوانگی کی حد تک پیار کرنے والے نوجوانوں کو دیکھ چکا تھا، مگر پھر بھی ان نئے لڑکوں سے ملنے کو بے تاب تھا۔
جو اب باقاعدہ ایک فورس کی شکل میں دفاع وطن کا فریضہ انجام دینے کے لیے کمر بستہ ہو چکے تھے۔ ان نوجوانوں کے علاوہ مرحوم قمر کا تذکرہ بھی رہا۔ مجھے پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ وہ لوگ مجھ سے کس قدر محبت رکھتے تھے، خصوصاً عبداللہ جو کہ اب میرا رشتہ دار بھی تھا۔ میرا ذکر کرتے ہی اس کی آواز گلوگیر ہو جاتی تھی اور آنکھیں پرنم۔ ڈھاکہ سے میمن سنگھ تک اس نے میرے ساتھ بیتے ہوئے تقریباً تمام ہی واقعات کا ذکر کر دیا تھا۔ میں بظاہر توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا اور بیچ بیچ میں اسے تسلیاں بھی دیتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی قمر کی بہادری اور حب الوطنی پر واہ واہ بھی کر دیتا، لیکن دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ انسان بھی کیا چیز ہے، محبتوں اور نفرتوں کی عامہ جگہ۔ یہی عبداللہ جو مجھ سے اس قدر محبت رکھتا تھا وطن دشمنوں سے شدید نفرت کرتا تھا، اور خود میں جو اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ وطن دشمنوں سے متنفر تھا، خصوصاً آندرے پوف سے۔ آندرے پوف کا خیال آتے ہی میرا ذہن پھر اس کی طرف مڑ گیا۔ مجھے آندرے کے اس طرح مر جانے کا یقین نہیں آ رہا تھا، مگر سب واقعہ میرا آنکھوں دیکھا تھا، اس لیے یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ پھر بھی ایک خلش سی تھی، ایک دکھ کا سا احساس۔ میرا خیال ہے اگر آندرے میرے ہاتھوں سے مارا جاتا تو شاید یہ احساس میرے دل میں پیدا نہ ہوتا۔ شاید یہ اس کے مرنے کا نہیں، اپنے انتقام نہ لے سکنے کا احساس تھا جو مجھے دکھی کر دیتا تھا۔ مجھے آندرے سے کوئی ہمدردی تو خیر تھی ہی نہیں، لیکن مقابلے کا ایک جذبہ تو تھا جو میرے حوصلوں کو بلند رکھتا تھا اور جذبوں کو جوان۔ پتہ نہیں اب کوئی آندرے میرے مد مقابل ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں اب جد و جہد میں مزہ آئے گا یا نہیں۔ میں ایسے ہی خیالات میں گرا رہا، میجر صاحب اپنے خیالات میں اور عبداللہ قمر کی تعریف کے بیان میں۔ جیپ فاصلہ طے کرنے میں مصروف رہی اور ہم لوگ میمن سنگھ پہنچ گئے۔ چھاونی میں پہنچ کر میجر ایاز کے کمرے میں گئے۔ ابھی ہمیں آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک اردلی نے اطلاع دی کہ لڑکے جمع ہو چکے ہیں۔ ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کوئی 30-40 لڑکے قطار در قطار زمین پر بیٹھے ہیں۔ میں چونکہ پہلے سے انہیں دیکھنے کا متمنی تھا، اس لیے ذرا غور سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی روشن آنکھیں، پرعزم چہرے، چمکدار پیشانیاں اور پاکیزہ تاثرات کسی بھی دیکھنے والی آنکھ کو متاثر کر سکتے تھے۔ اکثر لڑکوں کے ماتھوں پر محراب کے نشانات تھے جو اس بات کی علامت تھے کہ وہ باقاعدگی سے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ سامنے سلونے چہروں سے نور سا جھلکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میجر صاحب ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور مختصر سا خطاب کیا۔ میری طرح میجر صاحب بھی ان سے خاصے متاثر تھے۔ ان کی تقریر میں اسلاف کا ذکر زیادہ تھا، خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کے ساتھیوں کا۔ دشمن کی کثرت اور اپنی محدود عسکری قوت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے غزوہ بدر کا حوالہ دیا، جب مسلمان دشمن کے مقابلے میں بہت ہی کم تھے، مگر اپنے عزم و حوصلہ، ایمان اور اللہ کے فضل سے وہ دشمن پر فاتح رہتے تھے۔ یہ سب چیزیں جنگ میں ضروری تھیں اور ان نوجوانوں میں وہ بڑی حد تک موجود تھیں۔ اسی لیے میجر صاحب نے اعلان کیا کہ آپ کی اس نئی تنظیم کا نام البدر رکھا جائے گا۔ آپ اپنے جیسے نوجوانوں کو یہاں اور پورے ملک میں اسی تنظیم سے منظم کریں، اللہ آپ کی مدد کرے۔ خطاب کے بعد میجر صاحب اور ہم ان کے کمرے میں واپس آ گئے اور نوجوان اپنی تربیت کے لیے چلے گئے۔ مجھے میجر صاحب کا یہ نام البدر بہت پسند آیا تھا۔ ہم دیر تک اس نام اور ان کے کام کے بارے میں تفصیلات طے کرتے رہے۔ میجر صاحب کی خواہش تھی کہ میں بھی ڈھاکہ جانے کے بجائے کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہوں اور لڑکوں کی تربیت میں ان کی مدد کروں۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا، کیونکہ ڈھاکہ میں اب میرے سامنے کوئی واضح کام نہیں تھا۔ آندرے کی موت کی وجہ سے میرا خیال تھا کہ کچھ عرصہ تک تو ان کا کام رکا رہے گا۔ عبداللہ بھی وہاں رک گیا اور ہم دل جمی سے ان نوجوانوں کو ٹریننگ دینے لگے جن کو پاکستان کی حفاظت کے لیے بنگلہ دیش کی سرزمین میں ہراول دستے کا کام دینا تھا۔ کیونکہ میجر صاحب سے گفتگو کے نتیجے میں البدر کا جو کام ہم لوگوں نے سوچا تھا اس کا خاص حصہ یہی تھا کہ البدر بنگال کی سرزمین میں پاک فوج کے رہنما کا کردار ادا کرے گی، کیونکہ پاک فوج کے جوان یہاں کے علاقوں میں اجنبی تھے اور بنگالی زبان بھی ان کو نہیں آتی تھی۔ ان کا دوسرا بڑا کام مکتی باہنی کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا اور ان کا توڑ کرنا تھا۔ بہرحال ٹریننگ تیزی سے جاری تھی اور میرا خیال ہے کہ ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ البدر کی آزمائش کا وقت آن پہنچا۔ ہوا یوں کہ ایک دن پہلے ایک دیہاتی چھاونی میں آیا اور میجر صاحب سے شکایت کی کہ ان کے علاقے میں مکتی باہنی نے اودم مچا رکھا ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی واردات ہو جاتی ہے، کبھی کوئی قتل، کبھی آبرو ریزی اور کبھی چوری چکاری۔ اب بھی وہ اس لیے آیا ہے کہ مکتی باہنی والے ان کے گاؤں سے مویشی چوری کر کے بھارت کی سرحد کی جانب لے جا رہے ہیں۔ میجر صاحب نے فوراً ایک چھوٹی سی پارٹی تشکیل دی اور ایک کیپٹن کی سربراہی میں دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کی۔ یہ لوگ جب چھاونی سے خاصی دور درختوں اور گھنی جھاڑیوں میں سے گزر رہے تھے تو وہاں پہلے سے موجود گات لگائے ہوئے دشمن نے اچانک حملہ کر دیا۔ دیہاتی جو کہ دراصل مکتی باہنی کا ہی ایک آدمی تھا فوراً کھسک لیا اور دشمن سے جا ملا۔ کافی دیر مقابلہ ہوتا رہا، دونوں طرف سے بھرپور فائرنگ ہوئی اور دشمن بھاگ گیا۔
مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ اس نے چالاکی سے حملہ کر کے ہمارے کیپٹن کو شہید اور کئی فوجیوں کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ ہمیں جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو غم و غصے سے ہماری حالت بری ہو گئی۔ غم تو ظاہر ہے کیپٹن کی شہادت کا تھا، اور غصہ اس بات کا تھا کہ ان لوگوں کی ہمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ہمیں چھاؤنی سے بلا بلا کر حملے کرنے لگے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ میجر ایاز رنجیدہ تھے۔ وہ اپنے ماتحت کی بے وقت اور بے بس موت پر کڑ رہے تھے۔ زخمی ہونے والے سپاہیوں نے بتایا کہ مکتی باہنی کے علاوہ ہندو فوجی بھی اس حملے میں شامل تھے، اور اس بات پر ہمیں زیادہ غصہ تھا کہ یہ ہندو بنیا اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہماری سرحدوں میں گھس کر ہمیں نقصان پہنچائے اور اطمینان سے سرحد پار کر کے ہمارا منہ چڑھائے، اور ہم اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ فیصلہ کیا گیا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور ہم بھی سرحد پار جا کر دشمن کو 2 گنا سے زیادہ نقصان پہنچائیں گے، اور اسے یہ بات بتا دیں گے کہ پاک فوج کو چھیڑنا اس کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ چند پھرتیلے اور تجربہ کار نوجوانوں کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا، اور اگلی رات کو آپریشن کا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ میں نے اپنے طور پر کام کرنے کے لیے علیحدہ پلان بنایا اور ضروری تیاریوں میں لگ گیا۔ رات کو تقریباً 10 بجے میں میجر ایاز سے ملا اور انہیں اپنی روانگی کی اطلاع دی۔ انہوں نے مجھے محتاط رہنے کی ہدایت کی اور میری کامیابی کی دعا کرتے ہوئے مجھے رخصت کیا۔ چھاونی سے نکل کر میں بھارت کی سرحد کی طرف چلا جو یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں سرحد سے قریب کسی جگہ پر چھپ کر اچھی طرح سرحد کا معائنہ کروں گا، اور پھر کسی مناسب جگہ سے مناسب وقت میں سرحد پار کر کے دشمن پر شب خون ماروں گا۔ اپنے پروگرام کے مطابق سرحد سے کافی پہلے میں نے ایک اونچے اور گھنے درخت کا انتخاب کیا اور اس پر چڑھ کر خاصی بلندی پر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ یہ 2 شاخہ تھا۔ میں اطمینان سے پاؤں لٹکا کر اس پر بیٹھا اور اپنے کٹ بیگ سے دوربین نکال کر سرحد کا جائزہ لینے لگا۔ یہ چاندنی رات تھی مگر چاند ابھی اچھی طرح بلند نہیں ہوا تھا۔ ماحول بڑا پراسرار سا تھا۔ گھنے درختوں کی وجہ سے اندھیرا بھی گہرا ہو گیا تھا اور کوئی شے واضح نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے پاس کافی وقت تھا، اس لیے میں نے دوربین کو گلے میں لٹکایا اور ایک شاخ سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں موند کر ماضی کی دنیا میں پہنچ گیا۔ میں قمر الدین ولد چودھری رحیم الدین سیالکوٹ کے ایک سرحدی گاؤں میں پیدا ہوا۔ بچپن بے فکری میں کھیلتے کودتے بیتا۔ اسکول جانا اور کھیلنا 2 ہی ضروری کام تھے، ایک زبردستی کا اور دوسرا شوق کا۔ نہ جانے کیوں اسکول جانا مجھے شروع ہی سے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ یہ کتابیں جو میں پڑھتا ہوں میرے اندر کی بھوک ختم نہیں کرتی۔ عجیب پھیکی پھیکی سی باتیں ان میں لکھی ہیں۔ البتہ جب کسی بہادر سپاہی کا قصہ پڑھتا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ سوچتا تھا کہ بڑا ہو کر محمد بن قاسم بنوں گا یا پھر خالد بن ولید۔ لڑنا شروع ہی سے میری طبیعت کا حصہ رہا تھا۔ اسکول اور گاؤں میں بہت سے لڑکوں سے میری لڑائی ہو چکی تھی۔ ان میں سے کئی کو میں نے پیٹا تھا اور کئی ایک سے مار بھی کھائی تھی، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مار کھانے کے بعد یا چوٹ لگنے پر میں روتا نہیں تھا۔ ہاں، البتہ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر میرے آنسو رواں ہو جاتے تھے۔ ایک بار شکار کے شوق میں نے ایک غلیل بنائی اور گھر کے صحن میں لگے ہوئے شیشم کے درخت پر بیٹھی چڑیوں کو نشانہ بنانے لگا۔ ایک غلہ بے خبر بیٹھی ہوئی ایک چڑیا کو لگا تو وہ پھڑک کر نیچے آ گری۔ میں خوشی سے تالیاں بجاتا ہوا بھاگا تاکہ اپنا شکار اٹھا لوں۔ چڑیا ابھی تک تڑپ رہی تھی۔ میں نے اسے مٹھی میں دبایا اور فاتحانہ انداز میں دیکھنے لگا۔ چڑیا بھی میری طرف دیکھ رہی تھی، بڑی معصوم، بے بس اور شکایتی انداز میں۔ چند لمحوں کے لیے ہماری آنکھیں چار ہوئیں اور پھر میں نے دیکھا کہ چڑیا کی آنکھیں دھندلی ہو گئی ہیں۔ وہ مر چکی تھی مگر اس کی آنکھوں میں بے بسی اور شکایت کے تاثرات جم کر رہ گئے تھے، جیسے پوچھ رہی ہو کہ میں نے اسے کس جرم کے بدلے میں ہلاک کیا ہے۔ ایک دم مجھے یوں لگا جیسے مجھ سے قتل ہو گیا ہے، ایک بے بس اور بے قصور جان کا قتل۔ میرا دل بھر آیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی کسی جاندار کو قتل نہیں کیا سوائے پاکستان کے دشمنوں کے، اور یہ بھی تب ہوا جب میں فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ اب ذہن میں فوج میں شامل ہونے پہلے مارکے میں اپنی بزدلی، گھر بار، ماں باپ اور بہن بھائیوں کے جل جانے کے مناظر تازہ ہونے لگے، اور یہ سلسلہ نہ جانے کب تک چلتا کہ اچانک مجھے کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی، جیسے کوئی بہت دبے قدموں اس درخت کے نیچے سے گزر رہا ہو۔ میں بہت دیر سوچوں میں گم رہا۔ اب رات کافی گزر چکی تھی، چاند بھی خاصا بلند ہو چکا تھا اور اس کی نرم نرم چاندنی میں مناظر دھندلے دھندلے نظر آنے لگے تھے۔ میں نے گلے میں لٹکی ہوئی دوربین آنکھوں سے لگائی اور اپنے سامنے سے پتوں کو ہٹاتے ہوئے نیچے دیکھنے لگا۔ وہ 6-7 افراد تھے اور آہستہ آہستہ سرحد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے پاس زیادہ سامان بھی نہیں تھا، اسلحہ بھی ایک آدھ کے ہاتھ میں نظر آ رہا تھا۔ ان کی چال سے پتہ چلتا تھا کہ وہ فوجی نہیں تھے۔ پہلے تو میں سمجھا تھا کہ یہ وہ ٹولی ہوگی جسے آج رات دشمن سے شہید کیپٹن کا بدلہ لینا ہے، مگر وہ فوجی نہیں تھے۔ تو کیا یہ مکتی باہنی کے لوگ تھے جو کسی کارروائی کے بعد واپس جا رہے تھے یا کسی اور مقصد سے سرحد پار جا رہے تھے؟ میں ان کے بارے میں سوچتا ہوا برابر ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔